الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار لوگوں کی توجہ اس کی طرف دلائی ہے کہ وہ اپنی جان پہ غور کریں، اپنے متعلق سوچیں، اپنے آپ کو ذاتی طور پر اللہ کی نافرمانی سے باز رکھیں، اور جو گرد و پیش کا معاشرہ ہے اور جس نظام کے تحت زندگی بسر ہو رہی ہے اس پر بھی نظر رکھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ضرور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی ایسا معاشرہ تشکیل پا جائے جس میں لوگ فحاشی اور عریانی میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے لگیں اور ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہونے لگیں، تو اللہ نے کہا آخرت میں تو وہ ذلیل ہوں گے ہی ہوں گے، ہم دنیا میں بھی انہیں رسوا کریں گے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی جو برائیاں بیان فرمائیں جس سے اللہ کے غضب کی آگ بھڑکی اور خدا نے لعنت کی اور خدا نے ان کے چہرے بگاڑ کے کتے اور سور کی طرح کر دیے، اللہ نے کہا دو نبیوں کی زبان سے میں نے بنی اسرائیل پر لعنت کی، علی لسان داؤد، میں نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی اور میں نے کہا کہ داؤد میں اللہ لعنت کرتا ہوں ان یہودیوں پر، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی میں نے کہا کہ میں اللہ لعنت بھیجتا ہوں ان یہودیوں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے کرتوت گنے اور فرمایا لولا ینہاہم الربانیون، ان کے مولویوں اور پیروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ پبلک کو، لوگوں کو جو ان کے پاس آتے ہیں دو چیزوں سے کیوں منع نہیں کرتے؟ عن قولہم الاسم، انہیں کیوں نہیں کہتے کہ جھوٹی گواہیاں مت دو، جھوٹ مت بولو، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور یہ مولوی اور پیر کیوں نہیں منع کرتے کہ حرام مال مت کھاؤ؟ حتیٰ کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو ان کے رہبان ہیں، راہب ہیں، اللہ ان سے ناراض ہوا اسی بنیاد پر۔ اسی طرح یہ ممبر جو ہے، یہ جمعے کی تقریر ہے، عید ہے، جو لوگ اس پہ بیٹھتے ہیں اگر وہ اس سسٹم کی تبدیلی کے لیے بات نہ کریں تو ڈر ہے کہ خدا کی لعنت ان پر بھی پڑے۔ ہم لوگ کیوں بات کرتے ہیں؟
یہ بات آپ کے لیے نہیں، یہ بات کسی کو سنانے کہنے کی نہیں، یہ بات سیدھی سیدھی ارباب اقتدار کی ہے۔ وہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، وہ ڈی جی ISI ہیں، وہ کور کمانڈرز ہیں، جو طاقت کا مرکز ہیں۔ یہ بات ان سے ہے کہ حضرت اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم کہاں جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اصل 4 ہفتوں سے جو بات چلی اس کی بنیاد یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ باسطوا ایدیہم، فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا دیں گے، فرشتے عذاب کے لیے اپنے ہاتھ کھول دیں گے اور ماریں گے روح نکالتے وقت۔ ہم میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ موت بھی نہ آئے اور مار بھی پڑے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے فرشتے موت کے وقت لوگوں کی پٹائی ہوگی اور درے پڑیں گے آگ کے، اور مارا جائے گا فرشتوں کے ذریعے اور پوچھا جائے گا فی ما کنتم، زندگی کہاں گزار کے آئے۔ بس اس ایک سوال کا جواب اگر ہے نا تو یقین مانو آج ہی مر جائے اور آخرت کے عذاب سے چھٹے، اور نہیں ہے۔ ہم میں سے کسی کا ابھی انتقال ہو جائے اور فرشتے روح لینے آئیں اور ماریں ایک رکھ کے اور کہیں فی ما کنتا، زندگی کہاں گزاری، کہیں گے کہ اے پروردگار زندگی گزاری سود کے نظام پہ، جس کے 1 درہم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 72 گناہ ہیں اس کی 1 روپے کے، اور سب سے چھوٹا گناہ اپنی ماں سے منہ کالا کرنا۔ ہم اس نظام میں رہے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ فیما کنتم، زندگی کہاں گزار کے آئے ہو؟ ہم کہیں گے اس ماحول میں جہاں پورے نصاب تعلیم میں ایک سبجیکٹ ایسا نہیں تھا جو اللہ تیری راہ دکھاتا، تیری محبت پیدا کرتا، تیرا خوف پیدا کرتا، آخرت میں جواب دہی کا احساس پیدا کرتا کہ بچے جو کچھ کر رہے ہو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ کوئی ایک سبجیکٹ ایسا نہیں تھا جو بتاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی۔ ایک موضوع ایسا نہیں۔ پوچھتے ہو زندگی کہاں گزاری؟ ہم ساری زندگی اس نظام تعلیم کو خود پڑھا اور مرے، اور دوزخ تیار ہے، اور اپنی اولادوں کو بھی اسی آگ میں بھٹی میں جھونکتے رہے بغیر یہ سوچے کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں۔ اسی مخلوط نظام تعلیم میں اللہ ہم نے زندگی گزاری جس نظام میں لڑکیاں اور لڑکے خود ہی شادی ہو جاتی تھی، اور جس معاشرے میں لڑکی کے شادی کے دن کم اور عدت کے دن زیادہ تھے۔ یہی ہو رہا ہے۔ اور پھر فرشتے ماریں گے اور پوچھیں گے کدھر زندگی گزاری؟ حضرت ہم نے زندگی گزاری جہاں برائی پر کوئی کسی کو نہیں ٹوکتا تھا اور نیکی کی کوئی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ فرشتے پوچھیں گے فی ما کنتم، زندگی کہاں گزاری؟ تو محترم اقتدار کے مالک چیف صاحب، آپ سے بھی سوال، ہم سے بھی سوال، ہم صرف اور صرف اللہ کے فرشتوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پوچھیں تو یہ کوئی نہ کہے کہ ہم نے نہیں کہا تھا۔ ہم نے سچی بات عرض کی ہے کہ اس نظام کو بدل دیں، ہم تنگ ہیں اور بیزار۔ کوئی جھگڑا کسی سے نہیں، کسی پہ طنز اور تنقید نہیں، صرف یہ کہتے ہیں اس نظام کو بدل دیں، ہم نہیں جینا چاہتے اس نظام میں۔ کل فیصلہ ہوا ہے 5 سال کے لیے سودی نظام کو اور ڈھیل دے دی ہے کہ سن 28 تک اس نظام کو بدلو۔ کتنے ہی ہم میں سے مر آ جائیں گے، یہ پچھلے کئی 20 سال سے تو ہو رہا ہے، 1 سال 2 سال 5 سال، اب 5 سال ہو گئے۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قبر میں جاؤ گے، یہ حدیث مولوی بیان نہیں کرتے پوری، کیوں؟ آپ نے فرمایا پوچھیں گے فرشتے من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ تو تم کہو گے ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ پھر فرشتے پوچھیں گے کہ ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں ہدایت کے ساتھ بھیجی گئی؟ محدثین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا اور مومن کہے گا کہ نبی اللہ، اللہ کے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور میں ان پہ ایمان لایا۔ اور تیسری پوچھیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، اسلام میرا دین ہے۔ اور چوتھی بات پوچھیں گے فیما کنتا، کس ماحول میں زندگی گزار کے آئے؟ دے لیں گے جواب۔ ہم کہاں سے جواب دیں گے؟ فرشتے کہیں گے اس نظام میں جہاں کبھی عدل نہیں ہوا، جہاں کبھی انصاف نہیں ہوا، اس نظام میں جہاں عدلیہ دباؤ کے تحت فیصلے کرتی تھی، آزاد فیصلے نہیں ہوتے تھے، اس نظام میں جہاں پروردگار عالم ساہیوال جیسے قصے پیش آتے تھے، ہم گولیوں سے بھون کے رکھ دیتے تھے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم اللہ اس نظام میں رہ کے آئے ہیں جس نظام میں ہم تجھ سے نہیں ڈرتے تھے، اوپر والے افسروں سے ڈرتے تھے۔ ہم نے کبھی تیرا خیال نہیں کیا، ہم ہمیشہ دیکھتے رہے کہ چشم حاکم کدھر ہے۔ فرشتے پھر ماریں گے۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ ہمارے فرشتے، ایک جگہ فرماتا ہے باسطو ایدیہم، فرشتے لمبے ہاتھ کر کے ماریں گے۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ فرشتے ہمارے ماریں گے یضربون علی وجوہہم، چہروں پر ماریں گے اور پیٹھ پر ماریں گے اور کہیں گے فیما کنتم، زندگی کہاں بسر کی وہ نظام۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس نظام کو آپ تبدیل کر دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ اور کوئی ترقی ہے تو دے، ہم بیزار ہیں بھائی۔ نہ پہنچے آپ تک آواز، کوئی نہ اس سے جاگے، کم سے کم ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو اس ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور صحیح بات کہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ ہم نے بیزاری کا اظہار کیا تھا، کسی کو پہنچے نہ پہنچے، اللہ تو جانتا ہے نا کہ ہم نے حق بات کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ جن دو چیزوں کی وجہ سے یہودیوں کے مولویوں پر لعنت پڑی تھی، ہم نے ان سے برات کا اظہار کیا تھا کہ اللہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم سود سے بھی منع کرتے ہیں اور اللہ جھوٹی شہادتوں سے بھی منع کرتے ہیں۔ اس لیے کفر اور اس کے نظام سے دوری ضروری ہے، کفر کے نظام کی مذمت ضروری ہے۔ ہم عدل چاہتے ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل کیا، وَأَنزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ، نبی کے ساتھ کتاب بھی نازل کی۔ پھر دوسری جگہ پر کہتا ہے یہ سب اس لیے کیا لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ معاشرے میں انصاف کو قائم کریں۔ یہ انصاف فرد اپنی ذات سے کرتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، میرے کرتوت کیا ہیں، میری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو میں کیا شکر میں جاتا ہوں، اور میری خواہشات پوری ہوتی ہیں اور میں غافل ہو جاتا ہوں، اس غفلت کا تدارک کرتا ہوں۔ اپنی ذات سے انصاف کرے۔ وہ ایک جان جو قبول کرنے کے بعد تصرف میں آ جاتی ہے، پہلی مرتبہ لڑکے کو اختیار ملتا ہے کہ اپنی جان کے علاوہ کسی اور کے سر پہ بھی آ جائے، اس معصوم سے یا اس بھولی بھالی سے انصاف کیا ہے۔ یہ سب پتہ چلے گا کہ انصاف کتنا کیا۔ اختیار ملا
اور جس کو اختیار ملا ظلم اور عدل دونوں اس کے پاس آ جاتے ہیں کہ کرو۔ لوگ نہیں جانتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین لوگ میں تمہیں بتاؤں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کون ہے بدترین لوگ؟ فرمایا اپنی بیویوں کو ایسے مارتے ہیں دن کو جیسے گدھوں کو مارا جاتا ہے، اور رات ہوتی ہے تو پھر اپنی خواہش کے لیے اسی کے پاس چلے جاتے۔ قیامت میں اگر اللہ نے کھڑا کر لیا بدترین لوگوں میں سے، کیا آخرت رہی اور کیا آبرو رہی اللہ کے ہاں۔ اولاد کے ساتھ انصاف۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تھے، بظاہر ان انٹینشنلی غیر ارادی طور پہ انہوں نے اپنی بیٹی کو مسجد نبوی کی زمین پہ بٹھا دیا اور بیٹے کو ران پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم نہ کر، یا دونوں کو نیچے بٹھا یا دونوں کو دو رانوں پہ بٹھا۔ یہ بیٹے اور بیٹی کا فرق ہے۔ وراثت الگ چیز ہے کہ مرد پہ مال کا بوجھ زیادہ پڑتا ہے، اسے حق مہر بھی ادا کرنا ہے، گھر بھی بنانا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے اسے دگنا حصہ دیا تاکہ اس کی اعانت اور مدد ہو سکے، مگر جنرلی عام زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دیا جو بیٹے اور بیٹی میں فرق کرتا ہے۔ اسی طرح وہ سوسائٹی میں اللہ نے فرمایا فَافْصَحُوا، جب تمہارے بھائی تم سے ملنے آئیں، جب نماز میں صفیں کھڑی ہوں، جب مشکل وقت آ جائے تو لوگوں کو جگہ فراہم کرو۔ یفصح اللہ لکم، میں جنت میں تمہیں جگہ دوں۔ چیف صاحب یہ جتنے پلاٹس ملتے ہیں یہ آپ مہربانی کریں نہ رکھیں، اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نہ رکھیں، یہ پلاٹس واپس کر دیں۔ ہم غریبوں کے پاس گھر نہیں ہے، سر چھپانے کی جگہ نہیں، ہم کہاں جائیں؟ ہم کس کے سامنے جا کے روئیں کہ یار کرایہ دینا پڑتا ہے، صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ سوچیں اس پہ کہ یہ جو نظام ہے، اللہ گواہ ہے ہم بیزار اور بری ہیں اس نظام سے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں آپ ہمارا نظام تعلیم بدل دیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں انصاف فراہم کر دیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس سود کے جتنے بھی نظام ہیں ان سے ہمیں نجات دلا کے صحیح راہ پہ ڈال دیں۔ کچھ بھی نہیں۔ یہ عدل اتنا ضروری ہے، اور کفر کے نظام سے نفرت بھی ضروری ہے۔ وہ تمام قوانین جو اللہ کے قانون کے خلاف ہیں، اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور وہ لوگ جو اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، ہم نے یہودیوں سے کہا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے چند دن پہلے فرماتے ہیں کہ سارے مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ۔ سب جمع ہو گئے، کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا بھئی میں نے تم میں سے کسی کی کچھ چیز دینی ہو آج میرے ساتھ انصاف کر لوں۔ آدمی اٹھا، اس نے کہا اللہ کے رسول فلاں موقع پہ 2 روپے آپ نے فرمائے تھے، میں نے پیش کر دیے تھے، وہ قرض باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا میرا قرضہ ادا کر دیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے، ان کا اللہ کے رسول آپ نے مجھے ایک مرتبہ تیر چبھو دیا تھا۔ بدر میں جب صفیں بن رہی تھیں تو یہ صحابی رضی اللہ عنہ آگے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں تیر رکھ کے صفیں درست کر رہے تھے، اس کو چبھو دیا پیٹ پہ کہ ٹھیک کھڑے ہو۔ ان کا اللہ کے رسول میرا انصاف۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آؤ تیر لو اور انصاف کرو۔ وہ آگے بڑھے، اور ان کا اللہ کے رسول اس دن میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا، اور آج آپ کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اٹھا دیا، وہ چمٹ گئے۔ ان کا اللہ کے رسول کون آپ سے یہ بات کہتا ہے کہ بدلہ دے؟ میں چاہتا تھا کہ جناب والا کو بوسہ دے دوں، کس طرح میرے ہونٹ جس میں مبارک کو لگ جائے۔ چمٹ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفات سے
کہ میری بیٹی فاطمہ اس غرے میں کبھی نہ آنا کہ میں اللہ کا رسول تمہارا والد ہوں، قریش والو ایسے نہ ہو کہ تم انصاف نہ کرو اور قیامت میں تمہارے کندھے پہ اونٹ بلبلا رہا ہو اور اونٹ کہہ رہا ہو انصاف چاہیے، اور کسی نے گائے کے برابر ظلم کیا ہے تو گائے چیخ رہی ہو کہ مجھے انصاف چاہیے، بکری، اور اس دن تم کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے، لا املک لک من اللہ شیئا، میں خدا کے مقابلے میں ذرہ برابر تمہاری مدد نہیں کر سکوں۔ عیسائیوں کے مرتبہ بھی یہی کہا، اللہ نے کہا ہم نے تورات انجیل نازل کی، فی ہدم و نور، اس میں ہدایت تھی، اس انجیل میں نور عیسائیوں کے لیے، اور ہم نے انہیں کہا کہ تم میرے قانون کے مطابق اپنے ملک میں فیصلے کرو گے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے قانون کے علاوہ فیصلے کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں، انہیں کافر کا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو ظالم کا۔ ہماری باری آئی تو اللہ نے کہا میری کتاب کے مطابق فیصلے کرنا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، ہم اوپر سے رزق تمہیں دیں گے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تمہارے پاؤں کے نیچے جو دھرتی ہے اس سے تمہیں ہم رزق دیں گے، اتنی برکتیں دیں گے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اس امت میں جو لوگ فیصلے میرے قانون کے مطابق نہیں کریں گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ پرلے درجے کے گناہگار۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم اس نظام سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے فرشتے ماریں گے اور کہیں گے فیما کنتم، کہاں زندگی گزار کے آئے ہو؟ ہم بتا دیں گے کہ ایسے نظام میں جہاں قانون بھی بکتا تھا اور عدالتیں بھی بکتی تھیں، اور ہم اتنے نواب کے بچے تھے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یار یہ نہیں چاہیے، بغیر کسی تشدد اور سختی کے صرف یہ درخواست کی کہ نہیں چاہیے۔ اس نظام سے جس میں ہم جی رہے ہیں نفرت کا اظہار تو کرے، اسی لیے یہ نفرت کے اظہار پہ بھی خدا کا انعام ملتا ہے۔ امبالہ سٹیٹ تھی، اٹی پڑی تھی حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء سے، اور حضرت رحمۃ اللہ کو بہت اللہ نے بڑا مقام دیا تھا اولیاء کرام میں۔ 13ویں صدی کے مجدد تھے شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ خلیفہ تھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ امبالہ میں بہت حضرت کے خلفاء تھے رحمہم اللہ۔ وہ سلسلہ جو ان کا چلا تو سائیں توکل شاہ صاحب تھے، ان سے بھی چلا۔ یہ توکلی مسجد جو پنڈی میں ہے سٹی صدر روڈ پہ، یہ انہی لوگوں نے بنائی تھی۔ سرگودا میں اب بھی اس توکلی سلسلے کے مشائخ اور بزرگ موجود۔ تو توکل شاہ صاحب امبالوی رحمہ اللہ، وہ ایک مرتبہ دلی گئے تھے، بہت سخت، جو ان سے مرید ہوا ہمیشہ سختی برداشت کی۔ وہ کہتے تربیت کے لیے آئے ہو، اس لیے تھوڑے ہی آئے ہو کہ میں تمہارے ساتھ دوستیاں گانٹ لوں۔ تو ایک مرید نے عرض کیا کہ حضرت کہ اللہ نے توبہ کی توفیق دی، دلی میں ہم جس جگہ ٹھہرے ہیں یہ پچھلی 2-4 گلیوں میں جب میں گمراہ تھا تو میری ایک سہیلی تھی، یہاں 2 بہنیں تھیں، اب آیا ہوں تو بڑا جی چاہتا ہے کہ ان سے ملوں، وہ بھی بڈھی ہو گئیں، میں بھی بڈھا ہو گیا، اب کوئی بات نہیں رہی، اگر اجازت دیں تو صرف ان سے مل آؤں، ان کی محبت دل میں اٹھتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا مل آؤ لیکن گڑبڑ نہ کرنا۔ ان کا نہیں حضرت کچھ بھی نہیں، صرف بس باتیں کر لوں گا۔ تو ان کا حضرت بد کرداری مجھے نہیں پتا ان میں اب ہے یا نہیں ہے، کسی زمانے میں تھی اور ہم میں بھی تھی، پر میں اچھا مل آؤ۔ اگلے دن جب وہ آیا
تو حضرت نے فرمایا کہ کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت اچھی ہیں. ملے؟ ان کا ہاں حضرت ساری رات ہم پرانے قصے دہراتے رہے، یہ ہوا وہ ہوا. تو حضرت نے جب زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا، فرمایا میرا ذکر بھی ہوا تھا. ان کا حضرت آپ کا بھی ذکر ہوا تھا. بہت تمنا تھی، کہتی تھیں بالکل پاک اور حلال مال سے حضرت کی دعوت کرنی ہے. چاول ابال دیں گی اور ساتھ دہی رکھ دیں گی. حضرت اگر کبھی ایک مرتبہ ہمارے گھر تشریف لے آئیں. حضرت میں اچھا بھئی جاؤ، انہیں کہو آج شام ہم آئیں گے. وہ حیران پریشان کہ یا اللہ حضرت جائیں گے وہاں، بڑے بڑے بادشاہوں کی دعوت نہیں قبول ہوتی، یہ کون سی اتنی آ گئیں. بڑے بڑے نواب پیچھے پھرتے ہیں اور حضرت نہیں مانتے رحمہ اللہ. خیر شام کو حضرت پہنچے تو انہوں نے کھانا لگایا. ایک بہن دوسری سے کہتی ہے کہ ولزلی آ گیا. اسے کہا ہاں ولزلی آ گیا. اس نے کہا کرزن بھی آ گیا. اس نے کہا ہاں کرزن بھی آ گیا. اس کا قیمہ کھلایا. اس کا قیمہ کھلا دیا. اس کا سلایا. اس کا نہیں ابھی تو وہ ٹہل رہے تھے. تو حضرت نے پوچھا کہ یہ کیا باتیں کرتی ہو؟ لارڈ کرزن تو ہندوستان کے مالک، حکومت برطانیہ کے گورنر جنرل، اور یہ ولزلی جرنیل جس نے ٹیپو سلطان کو شہید کیا تھا، یہ تو وہ تھے. تم کیا آپس میں باتیں کرتی ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ہم کرزن اور ولزلی جسے ٹیپو کو شہید کیا تھا، ہم بیچاری ان کے مقابلے میں کیا کر سکتی تھی، لیکن غیرت بہت آئی اور ہمیں کتے رکھنے کا شوق تھا تو ہم نے ایک کتے کا نام ولزلی رکھ لیا، دوسرے کا نام کرزن رکھ لیا. ہم کم سے کم خدا کے دشمنوں سے اتنی بیزاری کا اظہار تو کر سکتے ہیں. فرمایا بی بی یہ آ گیا تھا کل تمہارے پاس، میں نے رات خواب میں تم دونوں بہنوں کو دیکھا جنت میں ٹہل رہی ہو. تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ تو ایسے ایسے کردار کی، یہ جنت میں کہاں آ گئیں؟ انہوں نے کہا یہ جو غیرت کھا گئی نا خدا کے نام پہ اور ان کتوں کے نام رکھے، اللہ نے سب معاف کر. ہم اگر کتا پالتے تو اس کا نام مشرف رکھتے.